مستنصر حسین تارڑ صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی فردوس مارکیٹ کے نواح میں واقع قبرستان میں واقع اپنے والدین اور چھوٹے بھائی زبیر کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتا ہوں تو کونے میں تو قریب ہی عوامی اداکار علاؤالدین مدفون ہے اور اس پر کوئی پھول بھی نہیں چڑھاتا۔ قبرستان کے کونے میں وحید مراد کی قبر ہے اور اس کی رہائش بھی اسی قبرستان کے پاس ہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اس کے جنازے کو کندھا دیا تو وہ چارپائی شکستہ تھی جس میں اس کا جسد حقی لپٹا ہوا تھا۔ وہ پاکستانی فلمی دنیا کا سب سے بڑا سپر سٹار تھا جس کے ساتھ عوام نے اور خاص طور پر نوجوان نسل نے ٹوٹ کر محبت کی۔ شاید آج شاہ رخ بھی اس سے بڑھ کر پسندیدگی کے جنون سے دوچار نہیں ہو سکا۔ اس کا ہیئر سٹائل دلیپ کمار کے بعد ایک فیشن کی صورت اختیار کر گیا۔ پچھلے برس ہالینڈ میں ایک ایسے پاکستانی سے ملاقات ہوئی جو ہیئر سٹائل کے علاوہ وحید مراد کے انداز ابھی تک اپنائے ہوئے تھا کہ جس زمانے میں وہ پاکستان سے یورپ کی جانب گیا ان دنوں یہاں وحید مراد کا راج تھا۔ اس کا لباس اس کے ذوق جمال کی گواہی دیتا تھا اور جس طور پر وہ کسی گانے کی فلم بندی لاپرواہ انداز میں کرتا تھا کسی اور ہیرو کے نصیب میں ویسا دلیرانہ انداز نہ ہوا۔ آہستہ آہستہ دبے پا گمنامی کی تاریکی چلی آئی اور وہ پس منظر میں جانے لگا اور وہ اس دکھ کو برداشت نہ کر سکا۔ شنید کے مری وغیرہ میں کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی کہ وہاں ان دنوں چکوری سے شہرت حاصل کرنے والا لمبی ناک والا دلیپ کمار سے مشابہ اداکار ندیم عوامی نظروں میں غرق کرنے لگا۔ ندیم اور وحید مراد شوٹنگ سے فارغ ہو کر گپ شپ لگا رہے تھے۔ وحید مراد اس فلم میں ہیرو نہ تھے، ندیم تھا۔ لاہور کے کسی کالج کی لڑکیوں کی بس وہاں رکی اور لڑکیاں چیختی ہوئی ان دونوں کی جانب بھاگیں۔ وحید مراد کا خیال تھا کہ وہ اسے دیکھ کر شور مچاتی چلی آ رہی ہیں لیکن وہ سب ندیم کے گرد ہو گئیں۔ کسی ایک آدھ نے وحید مراد سے آٹوگراف حاصل کیے لیکن ان میں سے بیشتر کی محبت کا مرکز ندیم تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وحید مراد بے حد رنجیدہ ہوا۔ بعد ازاں ایک حادثے کے دوران اس کے چہرے پر چوٹیں آئیں اور یہ وہ چہرہ نہ رہا جس پر لاکھوں لوگ جان دیتے تھے۔ چہرے کا یہ بگاڑ اسے سکون دہ ادویات کی زیادتی تک لے گیا اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ یہ صرف شہرت کی بے وفائی تھی جس نے اسے مار ڈالا۔ ایک زمانہ تھا جب مگر شاہ پنجابی فلموں میں ایک ویلن کے طور پر نمایاں ہوا اور اس کی شخصیت کی گن گرج ایسی تھی کہ اس کے سامنے فلم کا ہیرو بھی بیکار ہو جاتا تھا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے پنجابی فلموں میں ایک نعرہ بڑک کو رواج دیا۔ بعد میں سلطان راہی نے اس کے انداز کو اپنا کر بڑھا چڑھا کر شہرت کمائی۔ اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ سینما ہال میں اپنے دوستوں کے ہمراہ فلم دیکھنے چلا جاتا تھا جہاں اس کی کوئی فلم کی نمائش ہوتی۔ انٹرول کے دوران وہ اپنی نشست سے اٹھ کر اپنے منہ پر مٹھی رکھ کر ایک گرجدار آواز لگاتا تو ہال میں بیٹھے تماشائی دیوانہ وار اس کے پاس آ کر خود بھی بڑکیں لگانے لگتے اور وہ ایک بادشاہ کی مانند ان کے جلوے میں اپنے مکالمے بولنے لگتا اور عوام ان پر نچھاور ہونے لگی اور پھر قانون قدرت کمال کے بعد زوال آیا۔ مگر شاہ کی جگہ ایک اور ویلن جلوہ گر ہوا جس کی سندھی لب و لہجے کی پنجابی اور خوش شکلی نے ان سب کے لوگوں کو مو لیا۔ ان دنوں مگر شاہ گوال منڈی کے کسی مکان کے باہر ایک تھڑے پر گمنام بیٹھا رہتا اور بہت کم لوگ اسے پہچانتے تھے۔ شہرت اور ناموری نے اس سے منہ موڑ دیا۔ انہی دنوں وہ اکیلا کسی سینما ہال میں چلا گیا۔ انٹرول کے دوران بڑکیں لگانے لگا۔ ہال میں بیٹھے لوگوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص گگیاتی ہوئی آواز میں بڑکیں مار رہا ہے۔
تو انہوں نے سمجھا کہ کوئی پاگل ہے جو غل مچا رہا ہے، مگر شاہ بھی اس کے بعد بہت مدت جیا اور پھر مر گیا۔ لیکن ایک انسان کیا کرے اگر ایک روز لاکھوں لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں اور پھر ایک روز کوئی آنکھ اٹھا کر بھی اس کی جانب نہیں دیکھتا۔ بالآخر یہ قبر کی مٹی ہوتی ہے جو سب کو مٹی کر کے برابر کر دیتی ہے۔ قبر کی مٹی آگاہ نہیں ہوتی کہ اس میں ایک بادشاہ سویا ہے یا گداگر خوابیدہ ہے، یہ سب کو برابر کر دیتی ہے اور نام رہے گا صرف اللہ کا۔ سامعین، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھی انسان کی